السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں بتایا تھا کہ قرآن کے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اگر اس میں اختلاف، اگر یہ غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جن کا میں بتدریج جواب دیتا رہا ہوں۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں اختلاف نہیں ہے، آئیے سورہ مائدہ کی 2 آیت کو لے لیں، دیکھیے اس میں کتنا اختلاف ہے۔ 5 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 51 اور پھر اسی کی آیت نمبر 82، دونوں کو دیکھیں، دونوں میں بڑا تضاد ہے۔ تو یہ جو ایک روایتی ترجمہ ہے اس کے مطابق ایک جگہ کہا جا رہا ہے 51 میں کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جبکہ دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہود کو دشمن پاؤ گے اور نصارہ سے دوستی میں زیادہ محبت پاؤ گے۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس کی حقیقت کیا، آج اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ ان میں سے ہوگا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یہاں بقول سوال کرنے والے کے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور جو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تتخذوا، تم نہیں پکڑو، الیہود والنصارى اولیاء، یہود جو ہے وہ ہود کا مادہ ہے، اور یہود اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میں ہی ہدایت یافتہ ہوں، دوسرے تم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ تو ہمارے یہاں سے بے انتہا لوگ ملیں گے جو دعوے دار ہیں کہ میرے علاوہ ہدایت ہے ہی نہیں کسی کے پاس، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی کو مان لیا جائے، چاہے ان کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو اللہ یہود کہتا ہے۔ والنصارى، یہ نصر سے، نصر کا مطلب ہے مدد، تو نصارہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں قرآن کی بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم ضرور اس کے مددگار ہوں گے۔ اولیاء ولی سے، جس کا مطلب نزدیک تر۔ تو اے ماننے والے لوگوں، تم خود ساختہ ہدایت یافتہ اور مددگار والوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض نزدیک تر ہیں بعض کے۔ ومن یتولہم، اور جو ان کا ولی ہوگا، یعنی جو ان کے نزدیک تر ہوگا، منکم، تم میں سے، فإنہ، پس بے شک وہ، منہم، ان میں سے ہی ہے۔ یعنی جو لوگ ایسے لوگوں کے قریب تر ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں یا مددگار کہتے ہیں لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، تو یہ لوگ ان کی طرف اگر آپ ہو گئے، ان سے آپ نزدیک ہو گئے تو بے شک آپ بھی انہی میں سے ہو گئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم ہدایت نہیں لیتی، یعنی بے شک ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ یہ بھی ترجمہ غلط ہے کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، پھر تو سارے الزام ہی اللہ پر آ گیا۔ جب اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو ان کو آپ یا ہم ہدایت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک اختلاف آ جائے گا۔ اس کا رواں ترجمہ ایک بار میں کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم خود ساختہ ہدایت یافتہ اور مددگاروں کو نزدیک تر نہیں پکڑو، ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں، اور جو تم میں سے پھر جائے بس بے شک وہ ان میں سے ہے، یا تم میں سے جو ان کے نزدیک تر ہو جائے تو وہ ان میں سے ہے، بے شک ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اب اسی کی آیت نمبر 82 کھلی، یعنی 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے، تم سب لوگوں سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان مسلمانوں کا یہود کو اور مشرکوں کو، اور البتہ تم مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے زیادہ قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر ان کے ترجمے کے مطابق پہلے تو اللہ نے کہا یہود و نصارہ دونوں کو دوست نہ بناؤ، اور جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا، اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہود تو اور مشرک جو ہے وہ تو خلاف ہیں، دوستی میں اگر مومن قریب پاتے ہیں تو وہ نصارہ کو پاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سے دوستی نہ کرو، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے دوستی کے، تو یہ بہت بڑا تضاد آتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ لَتَجِدَنَّ، ضرور تم پاؤ گے،
اشد الناس زیادہ سخت لوگوں کو، عداوت میں دشمنی میں، للذین آمنوا ماننے والے لوگوں کے لیے، الیہود والذین اشرکوا وہ جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہی ملاوٹ ہے، یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے صرف قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے ساتھ میں بخاری کی ملاوٹ کر دی۔ تو یہ لوگ بھی جو قرآن کے ساتھ کسی اور کتاب کی ملاوٹ کر دیں، چاہے وہ امام کے نام پر ہو، چاہے وہ ائمہ کے نام پر ہو، چاہے وہ علماء کے نام پر ہو، چاہے کسی کے بھی نام پر ہو، تو یہ بھی شرک ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ اور ضرور تم پاؤ گے، اقربہم انہیں زیادہ قریب، مودتاً دوستی میں، للذین آمنوا ماننے والے لوگوں کے لیے، الذین قالوا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں، انا نصارا بے شک ہم مددگار ہیں۔ اور ضرور تم ان لوگوں کو محبت میں زیادہ قریب پاؤ گے ماننے والے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم مددگار ہیں۔ ذالک وہی، بیان منہم یہ کہ ان میں سے، قسسینہ اب انہوں نے قسسینہ کا عالم ترجمہ لکھ دیا ہے۔ یہ لفظ اصل میں قصص سے ہے، اس کی جمع قسسین، اور یہ قاسین سین اس کا مادہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے طلب و جستجو، تو وہ طلب و جستجو والے ہیں۔ وہ رہبانن یہ رہب سے، رہب کہتے ہیں احتیاطاً ڈرنے کو، احتیاطی خوف کو، احتیاطاً ڈرنے کو، محتاط رہنے کو، چوکنا رہنے کو۔ تو احتیاطاً ڈرنے والے یا چوکنا رہنے والے ہیں۔ وانہم اور یہ کہ وہ لا یستکبرون وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ بڑائی نہیں ہوتی کہ بس ہم نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے۔ اس کو دوسرے معنی میں آپ تکبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں، بات وہی بن جاتی ہے۔ کہ اس کا بھی میں ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تم ضرور ملاوٹ کرنے والے اور خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ماننے والے لوگوں کے لیے دشمنی میں لوگوں سے زیادہ سخت پاؤ گے، اور ضرور تم ماننے والے لوگوں کے لیے محبت میں انہیں زیادہ قریب پاؤ گے جن لوگوں نے یہ کہا بے شک ہم مددگار ہیں۔ وہی اس پر یہ کہ ان میں سے طلب و جستجو کرنے والے اور چوکنا رہنے والے یا احتیاطاً ڈرنے والے، محتاط رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر یہ یہود و نصارے کی بات نہیں ہو رہی جسے روایتی طور پر ہم یہود و نصارے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کسی مذہب کا نام لے کر کوئی بات ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ انسانیت کے لیے بات کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہدی للناس کا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اس میں وہ بات کی جاتی ہے جو تمام انسانیت پر لاگو ہو، تمام دنیا پر لاگو ہو، کسی مخصوص خطے پر نہیں۔ اب جو نہ ہندو ہے، وہ جو نہ یہودی ہے نہ نصارہ ہے، آج کے روایتی لوگوں کے مطابق وہ فرض کر لیں پارسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیا اللہ نے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں جاری کیا ہمیں؟ تو یہ قطعاً غلط ہے۔ یہاں اللہ صاف لفظوں میں وہی کہہ رہا ہے کہ یہود وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ ہدایت یافتہ ہیں، جو دعوے دار ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور نصارہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، ہمیں جیسے ہی معلوم ہوگا ہم بھی اب تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے جو دعوے دار ہوتا ہے ہدایت یافتہ کا کہ مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ تو آپ کا سخت ترین دشمن ہوگا۔ جو بھی ایمان کی بات کرے گا، جو بھی دلیل سے بات کرے گا، جو خالص قرآن کی بات کرے گا، وہ اس سے عداوت رکھیں گے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مددگار ہوں گے، ہمیں جیسی حق کا علم ہوگا ہم بھی اس کے مطابق چلیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ لوگ پھر دوستی میں قریب ہوتے ہیں۔ اور وہاں جو اللہ نے کہا کہ دونوں کو دوست نہ بناؤ، اسی کے 51 میں، تو وہ بات وہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مددگار ہیں، لیکن جیسے ہی آپ قرآن کی بات لاتے ہو کہتے ہیں کہ بخاری تو یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ فوری طور پر ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر اشرکو کا بھی لفظ استعمال کر دیا کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، تو جو ملاوٹ کریں گے یا خود ساختہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہرگز ماننے والے لوگوں کے لیے کبھی بھی محبت نہیں رکھیں گے، ہمیشہ عداوت رکھیں گے۔ اور محبت میں قریب وہی لوگ ہوں گے جو مددگار ہونے کے دعوے دار ہیں، اور وہ کس لیے کہ ان کی وضاحت بھی کر دی، ان کے کردار کی وضاحت کر دی کہ وہ کس لیے، اس لیے کہ وہ جستجو کے پیچھے جاتے ہیں، وہ حق جاننا چاہتے ہیں، وہ چوکنا بھی رہنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے احتیاطاً ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بڑائی بھی نہیں کرتے کہ بس میں نے کہہ دیا اس لیے بس ہونا چاہیے، ہمارے اکابرین نے کہہ دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا، یا 1400 سال سے 1500 سال سے یہ ہوتا چلا رہا ہے اس لیے مان لیا۔ ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ ان دونوں آیتوں میں قطعی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اسے اختلاف ثابت کرتے ہیں وہ قرآن دشمن لوگ ہیں، اور وہ کسی طرح بھی لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خالص قرآن کا پیغام جس دن دنیا میں پہنچ گیا اس دن دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ ہو جائے گا۔ لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو وہی پھر جس کو اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو ہم اگر قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب ہوں گے، قرآن والے مومن نہیں رہیں گے اور یہ روایتی مومن رہیں گے، تو جس طرح آج مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہے، ایسے قیامت تک ذلیل و خوار رہے گا۔
مزید کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.